أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورہ قدر ہے. اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، تو اس کا بیان ابھی کیا جائے تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کچھ تفصیل سے معلوم ہو جائے. تو یہ جو سورۃ القدر ہے، قدر بھی کہنا صحیح ہے اور قدر بھی کہنا صحیح ہے، دونوں ہے، مطلب دونوں لفظ صحیح ہے، دال سکون کے ساتھ اور دال پہ زبر. یہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 97 نمبر کی سورہ ہے، 97. اور قدر کے 3 معنی آتے ہیں. ایک قدر کے معنی آتا ہے اندازے سے، اندازے کا. قرآن میں ہے کہ من السماء ماء بقدر، کہ ہم آسمان سے بارش کو ایک اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں. اور قدر کے معنی جو ہے تنگی کے بھی آتے ہیں. قرآن شریف میں ہے ومن قدر علیہ رزقہ، کہ جس پر اللہ اس کا رزق تنگ کر دے. اور قدر کے معنی شرف اور منزلت کے بھی آتے ہیں، یعنی بلند مرتبے کے. اور یہاں پہ جو سورۃ القدر ہے، اس میں جو قدر بیان کیا گیا ہے، اس میں تینوں معنی سیٹ ہو سکتے ہیں. تینوں معنی. ایک تو اندازے کا معنی اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اندازہ ہے کہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور اگر تنگی کے معنی لیں تو تنگی کے معنی کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتے اللہ کی رحمت اور برکت لے کر نازل ہوتے ہیں تو زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس کے لیے تنگی 2 قسم کی ہے. بعض تنگی جو بولا جاتا ہے بہت دشوار ہوتی ہے، اور بعض تنگی ایسی ہے کہ جو خوشی کی چیز ہے. جیسے آپ کو کوئی مٹھائی اتنی زیادہ دے دے کہ آپ کہیں کہ ہمارا ڈبہ تنگ پڑ گیا، تو یہ خوشی کی بات ہے. آپ کو کوئی اتنی نوٹ دے دے کہ آپ کہیں کہ میرا جیبا تنگ ہو گیا، تو یہ خوشی کے موقع کی تنگی ہے، یعنی جیب میں پیسہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی. تو ویسے ہی یہاں پہ جو تنگی کے معنی لیا جائے گا وہ اچھے معنی میں استعمال ہوگا، کہ یعنی جب اللہ کی رحمت اور برکت دنیا میں آتی ہے تو دنیا تنگ پڑ جاتی ہے. اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل فرماتی ہیں. اور قدر و منزلت کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ لیلۃ القدر کی جو قدر ہے اور جو اس کی عظمت ہے، اس کا تو انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے. قرآن خود کہتا ہے خیر من 1000 شہر. تو بہرحال تینوں معنی اس میں فٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ سورہ نازل کیوں ہوئی؟ یہ سورہ نازل کیوں ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو قصے بھی سنایا کرتے تھے. اور یہ جو قصہ سنانے کا دستور ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قصے سناتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو قصے سناتے تھے. قرآن خود کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بڑے بہترین قصے سنائیں گے. اور اسی ہی کے بعد جو ہے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا. بہت سے قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے اچھا قصہ جو قرآن میں ہے وہ
یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، یعنی اس میں ایک آدمی ہی کی نہیں بلکہ پورے کنبے کی، اور آگے چل کے کنبے کے باہر ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان دونوں نبیوں کی تو قدم قدم پر آزمائش ہوئی۔ تو سب سے اچھا قصہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا ہے قرآن میں، اور بہت تفصیل سے آیا ہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو قصے سنایا کرتے تھے۔ قصوں میں اصل میں عبرتیں بہت ہوتی ہیں، نصیحتیں بہت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اس کو عبرت اور نصیحت کے طور پر سنے، اگر کوئی یوں ہی لطف لینے کے لیے سنے گا تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ جیسے آج کل ویڈیو کلپ میں ایک سے قصے آتے ہیں، لیکن وہ جو ہے میوزک کے انداز میں رہتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں دماغ کو اچھا لگے بس، باقی اس میں کوئی عبرت نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد اور مجاہد کا قصہ سنایا۔ اس مجاہد کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور صبح جب ہوتی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، وہاں مجاہدہ کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اور جو ضرورت پڑتی ہے راہ خدا کی وہ اس کو پوری کرتا ہے۔ اور یہ جو عابد تھا اور مجاہد تھا، اس نے یہ عمل 1000 سال تک کیا، 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی بہت ہوتی تھی، عمر بہت ہوتی تھی، کسی کی 500 برس، کسی کی 800 برس، کسی کی 1000، کسی کی اس سے بھی زیادہ۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کو سنایا آپ نے، تو صحابہ کرام جو ہے رشک کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، تو ہم کتنی ہی عبادت کر لیں ان تک کہاں پہنچ پائیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں۔ ارے ہم نے 100 سال پایا، انہوں نے 1000 سال پایا، پھر بھی ہم 900 سال پیچھے رہ گئے۔ یہ صحابہ نے جو ہے ظاہر کیا۔ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبیوں کا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت حزقیل اور ایک نبی اور، ان نبیوں کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے 80 سال تک اللہ کی کیا کی؟ عبادت کی۔ تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ہم بھی ایسی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہم کو بھی ایسا موقع مل جائے۔ تو اتنی لمبی عمر تو مل نہیں سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ ایک رات عطا فرمائی جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ سورہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے شان نزول، اس سورہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے۔ تو 1000 جو مہینہ ہوتا ہے اس میں 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، 83 سال 4 مہینے۔ اگر یہ رات کسی کو مل گئی تو گویا اس نے ایک ہی رات میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کی بڑی قدر کی، اور اس رات کی قدردانی ہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی کے لیے اعتکاف کا کئی مقصد ہے، ان میں سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اگر سب کو لیلۃ القدر نہ ملے تو کم سے کم مسلمان اعتکاف میں بیٹھ جائیں ہر مسجد میں، ایک ایک دو دو، تو وہ لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہو جائیں اور ان کے طفیل اللہ سب پر تقسیم کر دے گا۔ تو لیلۃ القدر
کی تلاش میں یہ ہوتا ہے تحروا لیلۃ القدر، ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے اور سچ بھی ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا 23 برس میں نازل ہوا ہے، 23 برس کی مدت میں، اور قرآن میں یہی سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گیا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے نازل ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ ایک ہوتی ہے شب قدر اور ایک ہوتی ہے شب برات، دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ شب برات وہ 15 شعبان کو ہوتی ہے، اور شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی رات میں ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ قرآن میں معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں قرآن نازل ہوا، ایک جگہ سے معلوم ہوتا ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور ایک جگہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 23 برس میں نازل ہوا۔ اب ان ساری باتوں کو جمع کرنا ہے کہ قرآن کی سب بات کیا ہو جائے، سچ ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ تو اس کو علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شب برات میں فیصلہ ہوا کہ قرآن کو نازل کیا جائے گا، اور شب قدر میں قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزت، وہاں پر نازل کیا گیا، اور اس شب قدر میں رمضان کا مہینہ خود بخود آ گیا۔ اور پھر اس بیت العزت جو گھر ہے وہاں سے زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں اتارا گیا۔ تو اس طرح چاروں باتیں کیا ہو گئیں، صحیح ہو گئیں، رمضان والی بھی، شب برات والی بھی، شب قدر والی بھی، اور 23 سال والی بھی۔ اب اس میں ایک بات اور ہے کہ قدر کے معنی ہے شرف اور منزلت کے، یہی معنی یہاں زیادہ مراد ہے، عزت و مرتبے کے۔ تو یہاں پہ 3 مرتبہ لفظ قدر آیا ہے، ایک آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسرے آیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تیسرے آیا ہے لیلۃ القدر۔ تو 3 مرتبہ یہ قدر آیا ہے۔ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو قرآن عظمت والا ہے، دوسرے قدر سے مراد نبی عظمت والا ہے، اور تیسرے قدر سے مراد نبی کی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل قدر ہے۔ جب یہ لیلۃ القدر کی قدر کرے گی تو یہ بھی کیا ہے، قابل قدر ہے۔ تو 3 قدر سے 3 چیزوں کی شرف اور منزلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اس کی ایک ایک آیت جو ہے میں پڑھتا ہوں، اس کی تفسیر سمجھیے۔ سب سے پہلی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اس میں قرآن جو کہ نازل ہوا ہے اس رات میں، اس وجہ سے اس رات کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ قرآن کی نسبت جس کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی عظمت کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ یاد کر کے کیا ہو جاتا ہے، حافظ قرآن، تو اس کی بھی کیا ہوتی ہے، عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جس رات میں نازل ہوئی اس رات کی عظمت کیا ہو گئی، بڑھ گئی۔ اور پھر اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہمیت بتانے کے لیے۔ دوسری آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ شب قدر کی اہمیت کتنی ہے، شب قدر کتنی اہم ہے، اس کی عظمت اور برکت کتنی زیادہ ہے، اس رات میں عبادت کا ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے، اللہ کے نزدیک اس رات کا درجہ کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، اور یہ جو سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہاں یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں، سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے یہ رات کتنی عظمت والی ہے، پھر اس کے بعد خود ہی جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو قدر والی رات ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ دیکھیے یہ جو 1000 مہینہ کہا گیا ہے، 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ کا ہوتا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ یہ آ گیا الف شہرین میں، الف شہرین میں، اس میں ایک لفظ اور ہے، اس کی طرف غور کریے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تو ہے ہی ہے بہتر کا، پھر اس سے بھی بہتر ہے، یعنی وہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اس کی کوئی حد نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنی مدت کا ہے۔ 1000 مہینہ تو اللہ نے ذکر کیا، پھر اس سے بھی افضل بتایا، تو اس سے بھی افضل کتنا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو 83 سال 4 مہینہ تو تسلی کے لیے جوڑ لیجئے، ورنہ پتہ نہیں کہ 1000 سال ہیں اس کے اندر پوشیدہ۔ اور اللہ رب العزت تو رمضان کے مہینے میں بہانے تلاش کرتے ہیں، نوازنے کے اور مغفرت کرنے کے کیا تلاش کرتے ہیں؟ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کتنا زیادہ دے دیں گے ایک آدمی کو اپنی عبادت کرنے پر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب اس رات جو ہے محروم ہی شخص جو ہے، جو حقیقی محروم ہے وہی محروم رہ سکتا ہے، ورنہ اس رات میں بہت سے خیر وجود میں آتے ہیں، بہت سے خیر۔ آگے دیکھیے فرما رہے خود اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ آسمان سے حضرت جبرائیل بھی زمین پر آتے ہیں، اور ان کی معیت میں، ان کی مشایعت میں کئی لاکھ فرشتے آتے ہیں جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہ سب پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جو لوگ اس رات میں ذکر و تلاوت کرتے ہیں وہ فرشتے ان کا بوسہ لیتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جو اس رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول مل جاتا ہے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، جس کو اجازت ہوتی ہے وہی اترتا ہے، کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے اترنا چاہے تو نہیں اتر سکتا، اس کو اس پر قدرت نہیں ہے۔ پھر کیا لے کر اترتے ہیں؟ من کل امرن، من کل امرن، ہر طرح کا امر، امر سے مراد یہاں پہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خیر ہے، امور خیر۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے امرن، من کل امرن کا ترجمہ کہ ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی بھلائی لے کر وہ زمین پر آتے ہیں، تو وہ بھلائی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب جو لوگ سو جاتے ہیں، جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عبادت آخری رات میں ضرور کر لے، اگر پوری رات نہ کر سکے تو شروع ہی رات میں کر لے، آخری ہی رات میں کر لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلامن، کیا فرما رہے ہیں؟ سلامن،
ہاں یہ بھی دیکھیے اللہ کی نعمت ہے، یعنی یہ جو رات ہے یہ سلامتی والی رات ہے، شیطان کے مکر و فریب سے سلامتی ہے، اس کے وسوسے سے سلامتی ہے، کسی طرح کی تکلیف پہنچنے سے سلامتی ہے، کسی طرح کے گناہ میں مشغول ہونے سے سلامتی ہے۔ اگر کوئی عبادت میں لگ جائے گا تو اپنے آپ جو ہے ان چیزوں سے کیا ہو جائے گی؟ سلامتی ہو جائے گی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ جو رات ہے یہ سلامتی والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامن کے معنی محفوظ بھی ہے کہ یحفظونہ من امر اللہ، قرآن میں ہے ایک جگہ کہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا اس رات میں جو فرشتے اترتے ہیں وہ بہت سی تکلیف پہنچنے سے اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ بہت سی بلائیں اس رات میں آنے والی ٹال دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ پھر آخر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، آخری آیت ہے، کل 5 آیتیں ہیں، تو آخری آیت یہی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ آخر یہ رات رہتی کب تک ہے؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ 21 سے شروع ہوئی تو 29 تک رہے گی، 23 سے شروع ہوئی تو 29 تک رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہی حتی مطلع الفجر، فجر سے مراد یہاں پہ صبح صادق ہے۔ صبح صادق کہتے ہیں سحری کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ سحری کا وقت جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے ویسے ہی کس کا وقت شروع ہوتا ہے؟ فجر کا شروع ہوتا ہے۔ وہی تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، تہجد کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا ویسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا۔ تو صبح صادق کہتے ہیں سحری کے وقت کو، تہجد کے وقت کو۔ تو صبح صادق تک جو ہے یہ رات رہتی ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد سے۔ اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد سے ہوگی۔ مان لیجئے کہ جو ہے اگر فرض کر لیجئے کہ اگر جو ہے 21 تاریخ کو جو ہے ہونا ہے 21ویں شب کو، تو 20 تاریخ میں جب سورج ڈوب جائے گا 20 رمضان کا، تو یہ لیلۃ القدر شروع ہو جائے گی اور صبح سحری کے وقت تک رہے گی۔ تو اس بیچ میں مغرب سے لے کر سحری کے ٹائم ختم ہونے تک جو اس میں عبادت کر لے گا، پوری رات یا آدھی رات یا تہائی رات یا تھوڑی سی رات، تو وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا شمار ہوگا، اور 83 سال 4 مہینہ یا 1000 مہینے کا وہ ثواب کما لے گا۔ اور اس رات کو تو بہت غنیمت جاننا چاہیے۔ دیکھیے اس کے بارے میں چند باتیں جو ہے آپ کو بتا دیں کہ اس رات کے بارے میں اقوال بہت ہیں۔ کسی نے کہا پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی نے کہا وہ سورج کی طرح ناچتی رہتی ہے، سال میں ایک بار آتی ہے۔ بہت سے اقوال ہیں۔ فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اقوال کو جمع کیا ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن زیادہ تر جو صحیح بات ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ سارے جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہر سال آتی ہے، ہر سال رمضان کے مہینے میں۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک بار آ گئی، حج کی طرح کہ ایک بار جیسے زندگی میں فرض ہے۔ اور زیادہ تر علماء اس بات پر قائل ہیں کہ یہ جو شب قدر ہوتی ہے آخری عشرے ہی میں ہوتی ہے، اور پھر اس میں بھی زیادہ بہترین قول یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور طاق راتوں میں بھی زیادہ تر جو آتی ہے یہ 27ویں شب کو آتی ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ آخری عشرے میں پورا اہتمام کرنا چاہیے، آخری عشرے میں آ سکتی ہے، کبھی جفت بھی ہو سکتی ہے اور کبھی طاق راتوں میں بھی آ سکتی ہے۔ آخری رات میں جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، پھر ان طاق میں بھی 27ویں شب میں اکثر شب قدر ہوتی ہے،
سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر عشرہ کی طاق راتوں میں اور اس میں بھی 27ویں شب کو زیادہ تر ہوتی ہے، لیکن باقی طاق راتوں میں بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری عشرہ کی جفت راتوں میں بھی ہو جاتی ہے، جفت راتوں میں یعنی 22، 24، 26، 28۔ بہرحال آخری عشرہ کی سب راتیں بہت ہی اہم ہیں، اس کی سب راتوں کو کچھ نہ کچھ جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیا کریں، چاہے شروع رات میں کر لیں یا درمیانی رات میں یا آخری رات میں، آخری عشرہ کی 10 راتوں میں کم سے کم کر لیا کریں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے لیلۃ القدر سے متعلق کچھ احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی علامتیں بیان کریں گے اور اس میں کیا کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں، یہ سب کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد